کیمپین تو میں یہ پچھلے 2-3-4 دنوں سے کر رہا ہوں. کل ہم نے ریلی کے جو ہے نکالنے کی کا اعلان کیا تھا، لیکن سارا یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس آ گئی اور کس طرح سے محاصرہ کر لیا، اور پھر مجھے کہا گیا کہ جی ریلی نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں. میں نے کہا کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے جو روز ریلیاں نکال رہے ہیں اور سارا ٹبر ان کا ریلیاں نکال رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ریلیاں نکال رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے، ان پر کوئی اور قانون پاکستان کا لاگو ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، تو وہ اپنا بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے جی اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے پیچھے والی گاڑیاں جو ہے پر جو کچھ ہوگا پھر ہمیں آپ گلا نہ، آپ حکومت میں جب ہوں گے تو جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، اب جو حکومت میں ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر ہے شرم آنی چاہیے. میں نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں. آج بھی میرا جو ہے ایسوسیٹ وہاں جو ہے ایڈوکیٹ زبیر سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ جا کے الیکشن کمیشن میں آج بھی درج کروا کے آئے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو ہے حرکتیں، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں. پھر یہاں سے انہوں نے ہلکے سے میرے ڈیفنس کا جو ووٹر ہے 50,000 ووٹر ہے، کیونکہ دوسرے فریق کو پتہ ہے کہ یہ ان کو بری طرح یہاں سے مار پڑ رہی ہے. پڑھا لکھا یہ ووٹر ہے، پڑھا لکھا ووٹر جو ہے وہ تشخیص اور تمیز بھی کرتا ہے، اور ویسے بھی عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور بہت زیادہ غم و غصہ اور نفرت ہے یہ کنگز پارٹی کے خلاف. تو وہ اس کے جو ہے وہ میں نے اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمارا ووٹر جو ہے ڈیفینس کا اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا ہے، ان کی پولنگ اسٹیشن جو ہے بدل دی ہے. حالانکہ پولنگ اسٹیشن ہمیشہ ڈیفینس کے 50,000 ووٹر کے ہمیشہ ڈیفینس کے اندر رہے، ڈیفینس کے اندر اسکول موجود ہے، یہاں پولنگ ہوتی رہی ہے، یہاں پولنگ بوتھ بھی بڑے آرام سے بنتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈسفرینشائز کیا جائے، اگر یہ ووٹ مانے رہے، ووٹ نہ کاسٹ کر پائے، تو ان کو باہر کسی کو چرن میں پھینکا ہے، کسی کو 15 میل 16 میل دور ان کے پولنگ اسٹیشن فوکس کر دیے بنا دیے، تاکہ یہ پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے رہے اور اس کے بعد جو ہے تھک ہار کے واپس آ جائے. اس لیے کہ اتنی تو ظاہر ہے کوئی بھی کشت نہیں کاٹتا ہے کہ وہ پولنگ ہی سارا دن ڈھونڈتا رہے. اور خصوصاً جو ڈیفینس کا جو رہنے والا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک لائف اسٹائل اس کا جو ہے وہ باقی مختلف ہے جو کچی آبادیوں سے یا دوسرے لوگ. تو اس لیے اس کی بھی ہم نے شکایت کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ریٹرننگ آفیسر کو، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو، صوبائی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو خواہش تو یہ ملک سے زیادہ یہ قیدی نمبر 804 سے ہے جن کا میں امیدوار ہوں یہاں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ عمران خان کا حلقہ ہے یہ، اور عمران خان کے حلقے سے مجھے اس لیے نامزد کیا گیا ہے کہ میں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ہوں، اور خان صاحب نے مجھ سے یہ اعتماد کیا ہے کہ انہوں نے اپنا حلقہ مجھے دیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ خواہش قیدی نمبر 804 سے ہے، وہ جیل سے بھی ان کو ہان سکتا ہے، اور اتنا ان کو خوف ہے اس سے کہ یہ ہمیں ریلیاں نہیں نکالنے دیتے، ہمیں یہ جلسے نہیں کرنے دیتے، ورنہ ان کے جو جلسے ہیں وہ جلسیاں نظر آئے اگر ہمیں نکل دیتے. ہمیں ایک دفعہ یہ ریلی نکالنے میں تو آپ دیکھیں کہ جنگ رفیع لائنیں ہوگی، پورا ڈیفینس جو ہے نکل آئے گا، کینٹونمنٹ نکل آئے گا، اور پوری عوام نکل آئے گی. تو یہ اس چیز سے خوف کھاتے ہوئے یہ ہمیں نکلنے نہیں دے. تو کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں کو سنڈے کے روز باہر نکلنے کا کہا گیا تھا، یہ دفعہ 144 اس کے برعکس لگائی گئی ہے کہ جب ویسے جان بوجھ کے لگا دی گئی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے لگائی ہے. میرے ریلی کے بعد یہ لگائی گئی ہے. یہ اس کا اطلاق جو ہے ضلع سبحانی جو چوتھی مرتبہ ماشاء اللہ
لائے گئے ہیں تاج پوشی کے لیے، یہ ان کے کسی بچے کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے کسی امیدوار کے لیے ہے، اور نہ ہی جو ہے اپنا پیپلز پارٹی کسی ریلی کے یا اس کے لیے ہے۔ تو یہ جو مرضی کر آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے یہ ریلی ہماری کو نہ کرنے دیا تو ہم دونوں کی شکل میں گئے، بازاروں میں گئے، ہم جو ہے والٹن میں گئے، ہم باقی علاقوں میں گئے، لوگ کہتے تھے آپ نہ بھی آتے تو ہم آپ کو ووٹ دے رہے، ہمارا ووٹ خان کا ووٹ ہے، آپ سروے کروا لیں، آج آپ 100 بندے کا کریں، 90 سے زیادہ بندہ آپ کو کہے گا کہ خان کا ووٹ ہے، کوئی کہے گا شہری نظر آتے جات، کوئی کہے گا نامد تو کوئی جو ہے وہ ان کی تشبیہ دیتا ہے، تو ڈائریکٹ نام لے کے کرتا ہے۔ دنیا خوف پھیلانے الیکشن والے دن جب نکلے گا ووٹر تو وہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے نامزد امیدوار کے سمبل ہے اس پر لگائے گا، اور میرا سمبل ہے کے فار خان عمران خان، اور کے فار کنگ خان، اور کے فار کھوسہ، اور یہ ہے علمتوں کا جو ہے ماشاءاللہ نشان، جس پر لوگ مہریں بھی لگائیں گے اور لوگ انشاءاللہ میسولی جتائیں گے، اور جو کہتے تھے کہ لاہور ہمارا ہے ان کو پتہ چل جائے گا لاہور کس کا ہے اور پاکستان کس کا ہے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جیتنے کے بعد کوئی آئی پی پی میں چلا جائے گا، کوئی پیپل پارٹی میں چلا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کچھ فہمیاں اور اس قسم کی افواہیں پھیلانے میں ان کو خوش ہو لینے میں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حیثیت پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے بین نہیں کی گئی، نہ کر سکتی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ آئین میں آرٹیکل 17 کے تحت یہ ریفرنس ہوتی ہے اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے، جو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے صرف ہمارا سمبل لے لیا ہم سے، وہ بھی ہم ہنس کے کہتے ہیں یار ہنسی سے ایک بلا منگل جیسا انہوں نے پوری برات جنگ میں بیچارہ ڈکشنری دے دیتے، انہوں نے فلانگی دے دیتے، انہوں نے کھڑکیاں دروازے بھی دے دیتے، جالی بھی دے دیتے، کیتلیاں بھی دے دیتی، ہم ہنستے ہیں کہ انہوں نے پورا جہیز کا سامان ہی ہمیں دے دیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے، اور یہ جو ہمارے سمبل پر جیتے گا اس کو 3 دن کے اندر ہم باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے، باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے، اور ہم نے جو 230 ہماری مخصوص نشست ہے وہ بھی اسی عددی تعداد کے حساب سے ہمیں میسر آ جائیں گی، ملیں گی۔ اسی لیے ہم خواتین کو جو ہے خصوصی کوٹے پر بھی لے لیں گے، اور جو ہماری اقلیتی نشستیں ہیں اس پر بھی ہم پاکستان تحریک انصاف ہی میں لے لیں گے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی آئی سی دے جائے گا تو کوئی ادھر گرے گا تو کوئی ادھر گرے گا، وہ ہمارا ہو چکا ہے۔ خاص کم جہاں وہ جو ڈیپوٹیشن پر آئے تھے وہ اپنے ٹریول ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے، وہ چوگا کھانے والے جن کو جہاں سے چوگا ملتا تھا وہ چلے گئے، ہمارا پاک ہو گئی ہماری پارٹی ان لوگوں سے جو ہمیشہ ٹکتے ٹکتے اور کہیں نہ ٹھہرنے والی نسل تھی، وہ ناپید ہو گئی۔ آج خان نے پیپلز پالیٹکس کی بنیاد رکھ دی ہے، پیپلز پالیٹکس میں کوئی ایسا کرے گا تو اس کو گھر میں نہیں داخل ہو سکے گا، اپنے گھر میں دوبارہ 5 سال وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکے گا، اور جو لوٹے ہو کر گئے ان کی آپ دیکھ لیں گے ضمانتیں ضبط ہوتی آئی سی سی والوں کی، یا وہ جو خطر صاحب کی جو سو کال پارلیمنٹرین بنائی ہے، یہ پتہ جائے گا اس 8 فروری 2024 کو، اور بلکہ محترم نواز شریف صاحب کس طرح پرواز لے کر جاتے ہوئے آپ سنیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، یہ کہتے ہوئے چیز کو میں واپس کروں گا۔ تو سر یہ بتائیے گا جو کہہ رہی ہیں کہ ہماری ڈل ہو گئی ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ جو اگر پی ڈی ایم کی طرف سے ایک حکومت بنا بھی دی جاتی ہے، کیا وہ معاشی مسائل حل کر لے گی؟ دیکھو انہوں نے اتنا الجھا دیا ہے اس ملک کو، تو بخاتم بدہن انہوں نے ملک
کو داؤ پر لگا کر ایک شخص عمران خان کو انہوں نے جو ہے مائنس کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بہتر بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، الیکشن کمیشن سے لے کے عدلیہ سے لے کر ایڈمنسٹریشن سے لے کر ساروں کو انہوں نے ایسا جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ اب کاری ہو گئے ہیں، 3 نسلیں گزری کر دی ہے، اور ہمارا آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہے۔ ہمارا برین یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ باہر چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارا جو تجارت والا ہے وہ تاجر جو ہے وہ بھی ہمارا انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور وہ بھی باہر جا رہا ہے۔ رحم کر دے ملک پر اب جو ہے، جب تک جمہوری استحکام نہیں ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، ملک نہیں چل سکتا۔ بس کر دیں گے، رحم کریں، 10 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی دہلیز سے پاکستان میں نیچے کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے میں یہ معاملات چل سکتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ساری چال ہو گئی ہے، تو ان کا درد آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے ایک ان کا امیدوار جو ہے اور اس کو ووٹ مانگے ہیں، اور ووٹ میں جب انہوں نے کہا ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور اس نے کیا ساری گل ہو گئی ہے، سانو ووٹ نہیں چاہیے، پھر جو اس کا درد بنائی عوام نے، ووٹ تو عوام نے دینا ہے۔ اب عوام اتنے شعوری طور پر اپنے حق کو جو ہے تسلیم کروائیں گے کہ گل ہو گئی ہے والے کو وہ مسترد کر کے بڑے بات پھینک دیں گے، اور ان کا جو حال ہونے والا ہے 8 فروری کو وہ آپ دیکھ لیں گے۔ نمسکار جی۔ اور سر یہ لاسٹ کویشچن ہے، یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ خواجہ صاحب میرا برخوردار ہے، وہ ایک سلجھا ہوا ایک سیاستدان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ ان چور ڈاکوؤں لٹیروں کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیں، جو 4تھی مرتبہ پھر دھرتی مار کر لوٹنے کے لیے آگے ہے، اور جو ہمیشہ گل ہو گئی ہے والوں کے کندھوں پر چڑھ کے آتے ہیں۔ اس کو ایک سیاسی ورکر ہے، وہ سب بھاپ ایک سیاسی ورکر تھا، میں اس کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا را جمہوریت کو جو ہے دفن مت کرو، جمہوریت کو جو ہے اپناؤ، اور ان چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ چھوڑ دو اور ملک کی سوچو۔ دھرتی ماں رس رہی ہے، خون نکل رہا ہے، اس کو مت چھوڑنے دو ان کے پیچھے جن کے پیچھے آپ تاج پوشی کروانے کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پھر دھرتی ماں کو لوٹ کر اور خاتم بدہن بکھیر کر پھر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی ساری وابستگیاں لندن سے اور باہر سے ہیں، ان کے بچے وہاں باہر ہیں، ان کی اولادیں، ان کے کاروبار، ان کے ایسٹ، ان کی پراپرٹی، یہ تو چلے جائیں گے۔ تم ایک مخلص سیاسی کارکن ہو، اپنے باپ کے نام کی لاج رکھو اور جمہوریت کو دفن مت ہونے دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ شکریہ۔